السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کی ایج 30 سال سے کم ہے اور آپ سرکاری نوکریوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد باوجود آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اے ایس ایف میں سے ریجیکٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ اے این ایف میں سے، کبھی آپ ایف آئی اے میں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو دیگر سرکاری ادارے ہیں، اگر آپ ان میں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج لے کر آنے والی ہے۔ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، انشاءاللہ یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کریں گی۔ ان 3 چیزوں کو آپ نے ڈیٹیل سے سننا ہے کہ میں آج آپ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ سے بات کریں تو کچھ لوگ آپ میں سے وہ ہیں جو فزیکل میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کے ریٹن میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کے فائنل انٹرویو دینے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں میں اگر آپ امپرومنٹ لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ میں آپ سے حلفاً کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ ادھر کوئی بھی کسی قسم کی سفارش ہوتی ہے، کہیں کسی ادارے میں بھی اگر سفارش ہوتی بھی ہے تو 1-2% ہوتی ہے، 98-95% اس میں میرٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سلیکشن اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر فرض کریں ایف آئی اے میں اگر 1400 ویکینسیز اناؤنس ہوئی ہیں اور اس کے لیے 6 لاکھ اگر اپلیکینٹس ہیں، تو 6 لاکھ کو وہ کیسے ریجیکٹ کریں گے؟ وہ ایسے ہی ریجیکٹ کریں گے کہ جو لوگ ٹاپ میرٹ پہ نہیں آتے ان کو وہ پیچھے کرتے جائیں گے اور ان کو وہ باہر دھکیلتے جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو وہ اوپر لے کے آتے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے آپ میرٹ پہ نہیں آتے ہیں اور آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی 600 اگر اپلیکینٹس ہیں اور آپ کی 1400 سیٹ ہیں، تو جو لوگ ٹاپ میرٹ پہ نہیں آئیں گے، حالانکہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اچھا خاصا ریٹن دیا ہے، اچھا خاصا فزیکل دیا ہے، اچھا خاصا انٹرویو دیا ہے، لیکن ہمیں کال نہیں آئی ہے۔ کال نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہے، آپ کا جو فزیکل ہے، آپ کا جو ریٹن ہے، وہ آپ کو میرٹ پہ نہیں آنے دے رہا، حالانکہ آپ نے پاس کی ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو اپنے اندر ڈالیں تو آپ یقیناً ان ساری چیزوں میں ٹاپ کر سکتے ہیں۔ آج سے اگر آپ ان کاموں پہ دلچسپی لینا شروع کر دیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اگر آپ کے ہم فزیکل سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر آپ کے لوگ فزیکل میں فیل ہو جاتے ہیں۔ فزیکل میں فیل کون ہوتے ہیں لوگ اور کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو، فزیکل میں وہ لوگ فیل ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ تر جو ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، جو گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے۔ تو آپ اگر کتنے بھی اگر آپ ایکٹیو ہیں، اگر آپ میں کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے، اگر آپ کوئی ہلچل نہیں کرتے ہیں، بائک پہ آتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں، چیئر پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تو آپ یقین کریں کہ آپ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو کبھی بھی فزیکل کلیئر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آج سے آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے اندر پازیٹیو چینجز آپ نے لے کر آنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آج سے کسی اسپورٹس کا حصہ بننا ہے، یا آپ فٹ بال کھیلیں، یا آپ کرکٹ کھیلیں، یا اس کے بعد آپ کسی بھی اسپورٹ ایکٹیویٹی میں حصہ لیں آپ، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فزیکلی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک بڑے لیول کا چینج آئے گا۔ اگر آپ اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ روز صبح 1 مائل یا پھر آپ 1 کلومیٹر آپ رننگ کریں روز۔ تو اس طرح جو پابندی کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن کھیل ہے کیونکہ ایک آسان چیز ہے تو اس میں ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر آج سے آپ اگر اس چیز کا اندازہ کریں کہ میں نے بس ایک کھیل میں حصہ لینا ہے اور میں نے اس کو کھیلنا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کی یہ رننگ کو بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے۔ اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح اٹھ کے رننگ کریں، تو اس طرح آپ کی جو فزیکلی جو آپ کی جو رننگ ہے اس میں کافی حد تک امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ تو کم از کم آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا فزیکل فیل نہیں ہوگا، اس چیز کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ سارا سال رننگ نہیں کرتے ہیں، شروع کے آخر کے جو 15 دن ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس میں آپ کا جو ہے نام آ جاتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی بھی وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے۔ 15 دن میں آپ نے جو اپنے اندر چینجز لے کر آنی ہیں وہ کبھی بھی نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ چینجز وہی لے کر آتے ہیں جو سلو اینڈ اسٹڈی چلتے ہیں، جو کچھوے کی چال چلتے ہیں وہی جیتتے ہیں، یہ لوگ آپ یاد رکھیں۔ خرگوش کی چال چلنے والے تھوڑا آگے جا کے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ والی آپ کی فزیکلی آپ نے یہ کام کرنا ہے لازمی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریٹن کی۔ اب آپ ریٹن پاس تو کر لیتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ کسی محکمے کا ریٹن ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کو 30 نمبر پاس ہونے کے لیے چاہیے، آپ 32 نمبر لے لیں گے، 35 لے لیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا نام آ جائے گا انٹرویو کے لیے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں 3-4 سیٹیں ہیں
تو اس میں اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہی اگر 15 سے 20 بندے اگر اور آ گئے ہیں اور ان کے فزیکل میں ریٹن میں ان کے 45 نمبر ہیں، کسی کے 46 نمبر ہیں، کسی کے 47 نمبر ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے کال آئے گی؟ اس میں بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹاپ آف دا میرٹ آنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کون کون سی عادتیں آپ نے اندر ڈالنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاک اسٹڈی جو ہے، پاک اسٹڈی اس کا 1947 سے لے کر 2026 تک جتنا بھی موٹے موٹے پوائنٹس ہیں آپ نے سارے یاد کر لینا ہے۔ یہ ایک ہی بار ہونا ہے، بار بار نہیں ہونا ہے۔ 65 کی جنگ کب لڑی گئی، کتنے دن کی جنگ تھی، 1971 میں کیا ہوا، پہلا وزیر اعظم کون تھا، آخری وزیر اعظم کون تھا۔ تو اس طرح کی یہ جو معلومات ہیں یہ آپ نے ایک ہی بار اپنی لائف میں یاد کرنی ہوتی ہیں، یہ بار بار نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ نے یہ ساری یاد کر لینی ہے کہ یہ جو 1947 سے لے کر 2026 تک جو بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، کوئی الیکشن کے بارے میں، کوئی حادثات کے بارے میں، کوئی جو بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے، ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک بار دماغ میں بٹھا لینا ہے، کیونکہ یہ نالج جو ہے یہ آپ نے ایک ہی بار یاد کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آنا ہے۔ دوسری چیز، ہسٹری 712 سے لے کر 1947 تک کی جتنی بھی ہسٹری ہے، اس میں جتنے بھی امپائرز آئے ہیں، مغل امپائرز آئے ہیں، دوسرے تغلق امپائرز آئے ہیں، غوری امپائرز آئے ہیں، جتنے بھی اس میں ڈائنیسٹیز ہیں ساری آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا وہ انگریزوں کا بھی اس میں وہ ہے 100 سال کا، ان کا بھی ڈوریشن ہے، وہ بھی اس کے میجر پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنی، یہ موٹے موٹے پوائنٹس آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے اسلامک ہسٹری، اسلامک ہسٹری کا آپ نے سارا یاد کرنا ہے، ہولی پروفٹ کی لائف، اس کے بعد جو ہے آپ کے کیلفس جو ہیں، اس کے بعد جو ریویلڈ بکس ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، اور اس کے بارے میں جو بھی نالج ہے یہ ساری آپ نے ایک ہی بار یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو جنرل نالج ہے، مطلب عراق کی کرنسی کیا ہے، ترکی کے کیپٹل کا کیا نام ہے، تو اس طرح کا یہ جو بھی نالج ہے پورے ورلڈ اس کے موٹے موٹے پوائنٹس آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے میتھمیٹکس کا، میتھمیٹکس میں آپ نے یاد کر لینا ہے وہ جو لاجیکلی آپ نے اس نے کوشچن ریزولو کرنے ہیں، آپ نے بزنس سے ریلیٹڈ ہو گئے، سیریز سے ریلیٹڈ ہو گئے، اس کے بعد کافی سارے اور جو کوشچن ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ نے لاجیکلی سمجھنا ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آئی کیو کے ریلیٹڈ کوشچن ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے لاجیکلی سمجھنا ہے۔ یہ لاجیکلی اگر آپ سارے سمجھیں گے تو آپ کو ایک ہی بار یہ سمجھنا پڑے گا، بار بار آپ کو یہ چیز سمجھنی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ ہے انگلش میں آپ نے انگلش گرامر کو امپروو کرنا ہے۔ انگلش گرامر کے بعد آپ نے پریپوزیشن، سینونیمز، انٹونیمز، یہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ٹیسٹ میں بار بار آتی ہیں، آپ نے اس چیز کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ اگر ساری چیزیں اگر آپ ایک بار اگر اس کو 100% اس کی تیاری کر لیں، میں آپ سے الفاً کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی محکمے کے ریٹن ٹیسٹ میں آپ کبھی فیل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑی چینج ہے آپ کی لائف میں اگر آج سے آپ یہ عادتیں بنانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اگر ایک اور چیز میں بات کروں، یہ چیزیں اگر آپ کی کلیئر ہو بھی جاتی ہیں، آپ کے ریٹن میں بہت اچھے نمبر آ گئے ہیں، آپ کے فزیکل میں اچھے نمبر آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے انٹرویو ہونے کے باوجود بھی آپ کی کال نہیں آتی، تو اس کا کیا ریزن ہے دوستو؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ یقین نہیں کرتے کہ آپ کی پرسنالٹی کسی بھی سرکاری ادارے میں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ جو جس کے جسامت کمزور سی ہے، اس کے قد چھوٹا سا ہے، یقین کریں کہ وہ محکمہ لیتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ یار یہ جب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ ہمارے ادارے کو ریپرزینٹ کرے گا، تو ہم کیا سمجھ کے اس کو لیں یار، اس کی تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس بندے کو لے لیں گے جو بندہ بس دیکھنے میں آپ سے کافی بہتر ہوگا، فزیکلی فٹ ہوگا، پرسنالٹی میں اس کی اٹریکشن ہوگی۔ آج سے آپ لوگ جم جوائن کریں، اور جم جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک پرسنالٹی میں ایک اٹریکٹیو چینج لے کر آئیں، تاکہ آپ کی پرسنالٹی سے پتہ چلے کہ کوئی بندہ ہے۔ یہ جب آپ کی لائف میں چینج آئے گا تو آپ یقین کریں کہ یہ 3 چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو اتنا اسٹرونگ کر دیں گی کہ آپ کی کوئی بندہ آپ کو ریجیکٹ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ بات آپ میری یاد رکھیں، یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی محکمے کے سرکاری ٹیسٹ میں آپ فیل نہیں ہو سکتے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ۔